شاید وہ دن آئے گا، آ رہا ہے۔ چلیے کہ اب اس میں پچھلے دنوں ہمارا جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس کا مین ٹیگ ہی یہ تھا بدل دو نظام۔ اب یہ اگر دیکھا جائے 2025 میں جماعت اسلامی ایک ایسی گیدرنگ کر رہی ہے جس میں وہ نظام سے وہ اس وقت جو ہے وہ سیدھا نظام سے اکتا چکی ہے اور وہ نظام کو بدلنا چاہتی وہ کہ پہلے بھی بدلنا چاہتے ہوں گے لیکن اسی سسٹم کا حصہ رہے۔ اس سے پہلے تھوڑا میں آپ کو 90s میں لے کے چلتا ہوں تو ڈاکٹر طاہر القادری نے تب ایک جد و جہد شروع کی تھی نظام کے خلاف، جو 2014 تک 2014 تک وہ کی اسپیچ ہوتی ہے وہ بھی نظام کے خلاف بول دیا۔ اگر ہم ڈاکٹر اسرار نور مرتضی ان کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسی نعرے کو بلا کے رکھا۔ مولانا مودودی علیہ رحمۃ کا بھی یہی پرسپیکٹو ہوگا، اور بھی کئی جماعتیں ایکسیڈنٹل ایک تحریک لبیک تھی، اس کا بھی یعنی وہ بھی طبیعیوں میں نظام بدلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سارے لوگ جن کا پرسپیکٹو ایک ہے، نظام بدلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ اکٹھے ہو کر ایک تحریک کی صورت میں اس نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے؟ اکیلے اکیلے مار کھا لیں گے جا کے، شاخیں بھی ہیں، لاشیں بھی اٹھا لیں گے، لیکن اکٹھے ہو کر جدوجہد نہیں کریں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اسلامی نظام کا اصطلاح شروع ہی مولانا مودودی نے کیا۔ ٹھیک ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1941 میں جب جماعت اسلامی بنا رہے تھے تو یہاں انگریز استعمال کا نظام تھا، اور مولانا مودودی کا موقف یہی تھا کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے مسلمان تو کیا کوئی انسان بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ یہ خوشائن بات ہے کہ باقی دینی جماعتیں وہ کہ وہ مسلک کی بنیاد پر بنی ہے، لیکن انہوں نے بھی نظام کی تبدیلی کی اس بات کو اپنایا۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہے، باقی ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جماعت اسلامی کے دستور کو پڑھے، اس میں یہی بات ہے کہ جماعت اسلامی کو ہم الجماعت نہیں سمجھتے۔ الجماعت کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی ایک اسلامی جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت اسلامی ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی جو اللہ رسول پر، اس کے نظام پر ایمان رکھتا ہے، وہ جماعت ہے، اسلامی جماعت ہے۔ تو ہم ان تمام دینی جماعتوں کو اس کی لاقدری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، کوئی زیادہ کام کرتا ہے، کوئی کم کام کرتا ہے، کوئی کسی خاص شعبے میں کام کرتا ہے، جس طرح تبلیغی لوگ والے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، 6 نمبر سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ میں خود بھی وہاں جاتا ہوں، ان کی پروگرام میں شریک ہوتا ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ سیکولر جماعت پہ اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے، بین الاقوامی دباؤ ایک مسئلہ ہے، اسی طرح دینی جماعتوں کا آپس میں اختلاف رکھنا، اتحاد نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دست پدرے بام رہنا، ایک دوسرے پر گوبر کے فطرے لگانا، خود کو مفلس اور دوسروں کو منافق کہنا، یہ رویے بھی ایک رکاوٹ ہے۔ اس لیے میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب تمام دینی جماعتوں کے بزرگ آپس میں بیٹھ جائے اور اپنی ذات کے بجائے یا خود امام خلاف بننے کی بجائے نظرے کے لیے کام کرے اور نظام کو بدلنے کے لیے حقیقی جدوجہد پر، جب بھی یہ کام ہوگا اس دن پاکستان میں اسلامی نظام آئے گا۔ اور جب یہ کام نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں گھومتے رہیں گے، نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ کسی کو 1% ملے گا، کسی کو 2%، کسی کو 4%، اسی پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر اگلے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس میں پھر وہ نہیں رزلٹ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو یہ حکم سب سے پہلے دینی جماعتوں کے لیے اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا کر کے وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ دین غالب کرو، فرقوں میں نہ پڑھو۔ تو ہم دین کو غالب نہیں کر سکے، لیکن صرف قوم میں خوب پڑھے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے، پھر وہ ہمارا پہچان بن گیا ہے۔ اس لیے اب ہم کہیں جا کر اپنے آپ کو امتی نہیں کہتے ہیں،
ہم ہر جگہ جا کر اپنی پارٹی کا نام لیتے کہ ہم وہ ہے، جبکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ فرقوں میں نہ پڑو، آپ امت کا حصہ بن جاؤ۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ امت واحدہ ہے۔ تو اگر 58 ممالک کی بات کرو یا پاکستان میں موجود سینکڑوں اسلامی تنظیمات کی بات کرو، اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پر ایک ہو جائے۔ تو آپ نے ایسے کہ یہ اس دوران یہ کہ جب آپ امیر جماعت رہے ہیں ان پارٹیز کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے کوئی کوشش آپ نے کی ہو، ان پارٹیز کو ملانے کی کوشش کی ہو، یہاں یہ تو توقع کر رہے ہم سب ایک ہو کر جدوجہد کریں، لیکن عملی طور پر کیا ہم اس میں کرنے کے کامیاب ہوئے؟ دیکھیے بہت اخلاص کے ساتھ محترم قاضی حسین احمد صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، علامہ شاہ بن نورانی صاحب، جناب مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح علامہ ساجد نقوی صاحب، ان سب نے مل کر ایک اتحاد بنایا تھا متحدہ مجلس امن، اور پاکستان کے قومی اسمبلی میں پہلی بار دینی جماعتوں کو 68 ممبر ملے تھے، بہت بڑی طاقت تھی۔ اگر وہ اتحاد برقرار رہتا تو اگلے الیکشن میں ہم 300 تک بھی پہنچ سکتے تھے اور ایک ویل میجارٹی لے سکتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی یا امت کی بدقسمتی کہ وہ اتحاد برقرار نہیں رہا۔ غدلی میرے ہیں یا کسی اور کی ہے، لیکن بہرحال ہم سب کے ایک مجموعی غلطی ہے کہ ہم دینی جماعتوں کا وہ اتحاد برقرار نہیں رکھ سکے۔ اب بھی دیکھیے، جب تک یہ کام نہ ہو جائے، ٹھیک ہے سیاست بھی چلتی رہتی ہے، ہکا دکا کامیابیاں بھی ملتی ہے، اور لوگوں کے جو قائدین ہیں ان کی تسکین کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگتے ہیں، لوگ تندم پر بھی اٹھاتے ہیں، لیکن نتیجہ اس وقت نکلے گا جب یہ سارے لوگ اپنی ذات کی بجائے